خود بھی پتہ نہیں ہے کہ کیوں تبدیل کیے. بس اس وقت تو میں سب سے زیادہ بہترین پلیئر جو ہے اپنے آپ ہی کو سمجھتا تھا. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. سراج الحق میرا نام ہے اور خیبر پختونخوا کے ضلع دیر تحصیل ثمربار سے میرا تعلق ہے. جماعت اسلامی پاکستان کا کارکن ہوں اور امیر جماعت اسلامی پاکستان کی ذمہ داری ہے. میرا بچپن ظاہر ہے جس طرح ہر بچے کا گزرتا ہے اپنے ماں کی گود میں. اس کے بعد اسکول میں. پہلا اسکول میرا ضلع چارسدہ شب قدر میں. دوسرا اسکول اپنے آبائی گاؤں کاکس میں. تیسرا اسکول لوئر مڈل اسکول مسکینے میں. چوتھا اسکول دیر خاص ہائی اسکول. پانچواں اسکول حاجی آباد ہائی اسکول. چھٹا اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول تانا. ساتواں اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول تیملگرہ. آٹھواں اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول خال. نائنتواں اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول لال قلعہ. تو اس طرح 9 اسکولوں میں میرے اسکول کی لائف گزر گئی. مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ کیوں تبدیل کیے. بس اتنا یاد ہے کہ 7ویں کلاس تک تو میں اسکول اس لیے تبدیل کرتا رہتا تھا کہ میرے والد صاحب کی جہاں ملازمت ہوتی تھی تو ادھر جانا ہوتا تھا. لیکن 8ویں کلاس میں اسلامی جمعیت طلبہ سے منسلک ہو گیا اور پھر تقریباً 4 اسکول میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کی تنظیمی ضروریات کے تحت تبدیل کیے. دیر سے ملاکنڈ ضلع گیا, پھر ملاکنڈ ضلع سے واپس دیر آنا پڑا اور اس طرح تقریباً 4 اسکول میں نے ان 2 سالوں میں پھر تبدیل کیے. سب سے زیادہ پسندیدہ اسکول وہی ہے جو ہمارے گاؤں کا تھا, جہاں ہم زمین پر بیٹھتے تھے اور روز استاد کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں مارتے تھے. پیدل آتے تھے. صبح ہم فجر کی نماز کے بعد والدہ محترمہ ہمیں اٹھاتی تھی اور چائے پلا کر رخصت کرتے تھے. تو اس طرح وہ تقریباً 3 یا 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. یہ لوئر مڈل کی بات میں کرتا ہوں. مسکین اسکول آتا تھا اور جب ہم ہائی اسکول میں جانے لگے تو تقریباً 8 یا 8.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. تو اس طرح ہمارا جو دن تھا یہ آنے جانے میں گزرتا تھا. بریک میں لوگ کیا کرتے ہیں, عمومی طور پر تنگ ہو جاتے ہیں کلاس روم سے تو بازار آتے تھے. اور ظاہر ہے بازار میں اگر آپ خود کچھ نہیں بھی کھا سکتے تھے تو کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. تو اس لیے وہ آدھا گھنٹے کا جو وقفہ ہوتا تھا وہ 5-6 منٹ میں گزرتا تھا. بریک میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بس جو دوست ایسے ہوتے تھے کہ چولے کا جو پلیٹ تھا اس کے خریدنے کا ان کے ساتھ پیسہ ہوتا تھا تو عمومی طور پر ایسے ہی دوست اس وقت کام آتے تھے. زبردست رابطے میں ہیں اور اب بھی جب ہم ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح اب بھی ہم پرائمری اسکول میں ہیں یا لوئر مڈل اسکول میں ہیں یا ہائی اسکول میں ہیں. بہت انجوائے کرتے ہیں اور چند منٹ ہی صحیح لیکن ہم ایک ماضی میں جا کر ریلیکس ہو جاتے ہیں.
جو بچہ شرارت نہیں کرتا ہے وہ تو ایب نارمل ہوتا ہے، اور اگر بچہ 60 سال اور 70 سال کے بڑوں کی طرح سنجیدہ بن جائے تو آپ یوں سمجھے کہ وہ بیمار ہے۔ اس لیے یہی شرارتیں ہیں جو والدین کو بھی خوش رکھنے کا ذریعہ ہے اور دوستوں کو بھی ساتھ چلانے کا ذریعہ ہے۔ اگر میں چاہوں تو شرارتوں پر بھی ایک کتاب تو لکھی جا سکتی ہے۔ دو شرارتیں بتاتا ہوں۔ ایک اسکول کا کہ روز ہماری کوشش ہوتی تھی کہ اسکول میں جو بلیک بورڈ ہوتا ہے اس پہ لکھنے کے لیے ایک سفید چاک ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی تھی، کوشش کرتے تھے کہ وہ نہ ہی ہو تاکہ استاد ہمارے پڑھائی کے بوجھ میں اضافہ نہ کریں، اور اس لیے ہر روز استاد غصہ بھی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں چاک کیسے ختم ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمارا ہی ہاتھ ہوتا تھا۔ اور دوسری شرارت تو یہی ہے کہ میں ضرور بتاتا لیکن مجھے خطرہ ہے آپ لوگوں کو بتائیں گے۔